السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، اور اس کے بعد ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ عزیز سامعات، اس سے پہلے کے درس میں ہم نے سنا تھا کہ اہل فارس اور اہل روم نے اسلام اور مسلمانوں کے لیے اپنا دروازہ بند کر دیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ایک صحابی لے کر گئے تو انہوں نے ان صحابی کو قتل کر دیا۔ اس سے مسلمانوں کو ان تک اسلام پہنچانے کا موقع مل گیا۔ کئی جنگوں، کئی قربانیوں کے بعد سرزمین فارس مسلمانوں کے ہاتھ آیا، اور آج کے درس میں انشاءاللہ مسلمانوں کی فتوحات کا اثر پورے فارس میں پڑ گیا، اور آج کے درس میں جنگ نہاوند اور اس کے نتائج۔ اس جنگ میں 15,000 مسلمانوں نے نعمان بن مقرن مزنی کی قیادت میں 1.5 لاکھ مجوسی ایرانیوں کے جم غفیر کو شکست دی۔ اتنا بڑا لشکر اہل فارس اس جنگ کے بعد کبھی اکٹھا نہ کر سکا۔ مسلمان جلدی سرزمین فارس میں بھی پھیل گئے۔ شام کی فتوحات۔ ارتداد کے خلاف جنگوں کے دوران میں جب خالد بن سعید بن عاص کا لشکر بلقاء کے مقام پر خیمہ زن تھا، یعنی وہاں اس مقام پر پڑاؤ ڈالا، تو رومیوں نے اچانک چھاپا مارا۔ اچانک حملے سے مسلمانوں کو بہت پریشانی اٹھانی پڑی۔ اس سے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق اس نتیجے تک پہنچے کہ رومیوں نے مسلمانوں سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر نے یہ فیصلہ کیا کہ 4 سالاروں کو پرچم اور افواج دے کر بھیجا جائے۔ نمبر 1، یزید بن ابی سفیان کو 7,000 دمشق کی طرف۔ نمبر 2، شرجیل بن حسنہ 7,000 فوج اروین کی طرف۔ اور نمبر 3، ابو عبیدہ بن جراح 7,000 فوج حمص کی طرف۔ اور نمبر 4، عمرو بن عاص کے ہمراہ 3,000 فوج فلسطین کی طرف بڑھے۔ یعنی حضرت ابوبکر نے 4 کمانڈروں کو 4 طرف بھیجا۔ ان چاروں اسلامی لشکروں کے مقابلے میں ہر بار رومیوں ہی کی تعداد کہیں زیادہ تھی، اور مسلمان الگ الگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ دشمن کی فوج بہت زیادہ تھی اور مسلمانوں کی فوج بہت کم تھی۔ لہٰذا انہوں نے 4 کمانڈروں کی فوج کو اکٹھا کر کے جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ ابو عبیدہ بن جراح کو اپنا سپہ سالار بنایا، جنہوں نے حضرت ابوبکر سے مدد بھی طلب کی تھی۔ چنانچہ حضرت ابوبکر نے خالد بن ولید کو حکم بھیجا کہ عراق سے، یعنی حضرت خالد بن ولید اس وقت عراق میں تھے، اپنی آدھی فوج لے کر شام پہنچے اور متحدہ لشکر کی قیادت سنبھالے۔ حضرت خالد بن ولید نے شام آ کر بصرہ فتح کر لیا، پھر دمشق کا رخ کیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ہمراہ تھے، یعنی خالد بن ولید اور ابو عبیدہ بن جراح دونوں ساتھ تھے۔ اسی اثنا میں ایک رومی فوجی نے حمص سے پیش قدمی کی تاکہ شرجیل سے بصرہ واپس لے لے، اور اس کے لیے رومی لشکر فلسطین کی طرف بڑھا۔ ادھر حضرت خالد نے اسلامی لشکر کو اجنادین کے مقام پر جمع کیا اور 1 لاکھ رومیوں کے خلاف جنگ لڑی۔ 1 لاکھ رومیوں کے خلاف حضرت خالد بن ولید نے جنگ لڑی اور رومیوں کو شکست دے دی۔ اس جنگ میں دشمن کے 3,000 فوجی مارے گئے اور باقی لوگ بھاگ گئے۔ حضرت خالد آگے بڑھے اور رومیوں کے دوسرے لشکر جو دمشق کی طرف بڑھ رہا تھا، ان پر حملہ کر کے ان کو بھی شکست دے دی اور دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ اس دوران حضرت ابوبکر نے 13 ہجری کو رحلت فرمائی، یعنی حضرت ابوبکر کا انتقال ہو گیا 13 ہجری میں۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب نے خلافت سنبھالی۔ انہوں نے خالد بن ولید کو معزول کر کے ابو عبیدہ بن جراح کو اسلامی لشکر کا امیر مقرر کیا۔
یہ اس لیے کہ حضرت خالد جہاں بھی جاتے فتح حاصل کرتے۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جس جنگ میں خالد ہوں وہ جنگ فتح پکی، یعنی وہ جنگ ضرور جیتی جائے گی۔ یہ بات حضرت عمر کو پسند نہ آئی۔ اصل فتح و شکست کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، اور فتح و شکست تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہاں، حضرت خالد کے پاس جنگ کے تمام ہنر کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے۔ وہ بڑی مہارت سے ہاری ہوئی جنگ کو فتح میں تبدیل کر دیتے تھے۔ مثال جنگ احد میں جبکہ وہ کافر تھے، مسلمانوں کی جیتی ہوئی جنگ کو پہاڑ پر سے حملہ کر کے مسلمانوں کو ہرا دیا تھا۔ بہرحال حضرت عمر نے حضرت خالد کو معزول کر کے ابو عبیدہ بن جراح کو اسلامی لشکر کا امیر مقرر کیا۔ اسی دوران میں شاہ ہرقل نے 60,000 کا لشکر بیسان روانہ کیا۔ اسی طرح 20,000 رومی انطاکیہ کے راستے بیسان آ پہنچے۔ یوں رومی افواج کی تعداد 80,000 ہو گئی، جن کا سپہ سالار سکلاریوس تھا۔ اسی مقام پر اسلامی فوج بھی آ کر جمع ہوئی اور دونوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ مسلمانوں نے رومیوں کو شکست فاش دے دی۔ مصر کی فتوحات۔ عمرو بن عاص 4,000 کی فوج لے کر مصر میں داخل ہوئے۔ اس کے علاوہ حضرت عمرو کے لیے کمک آ پہنچی، یعنی فوج آ پہنچی۔ اس طرح ان کا لشکر 12,000 ہو گیا۔ مصر میں ایک بڑی جنگ ہوئی جس میں رومیوں نے شکست فاش کھائی، یعنی رومیوں کو شکست ہوئی۔ اس طرح مسلمانوں نے ایک ایک شہر فتح کر کے پورے مصر میں قابض ہو گئے۔ عروض۔ اس کا نام عروض اس لیے کہ یہ یمن اور عراق کے درمیان واقع ہے، ایک شہر کا نام۔ اس میں نشیب، پہاڑ اور وادیاں اور چشمے تھے۔ اس علاقے میں عرب ایسے خطے سے واقف نہ تھے۔ عربی تو ریگستان سے واقف تھے، اس کے چشموں اور موسموں سے آگاہ نہ تھے۔ عرب کے لوگوں کی خوراک بہت کم اور گھر لباس میں سادگی تھی۔ جب وہ جنگ کے لیے نکلتے تو ان کا ساز و سامان بہت ہی کم ہوتا۔ عرب اونٹوں اور گھوڑوں پر سفر کرتے اور تلواروں اور نیزوں سے لڑتے اور کمان سے تیر چلاتے تھے۔ اس لحاظ سے وہ فطری جنگجو تھے۔ عربوں کی اہم غذائیں یہ تھیں: کھجور اور دودھ، اونٹ کا گوشت اور بعض اناج وہ استعمال کیا کرتے تھے۔ فتنہ ارتداد کی جنگیں، یعنی جو اسلام سے پھر گئے اور مرتد ہوئے ان کی طرف جنگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ آپ نے وفات سے پہلے ایک لشکر اسامہ بن زید کی قیادت میں سرحد شام کی طرف بھیجنے کے لیے تیار کیا تھا۔ یہ لشکر ابھی روانہ بھی نہیں ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ پھر حضرت ابوبکر نے خلافت سنبھالی تو انہوں نے لشکر اسامہ کو روانگی کا حکم دے دیا۔ اسی دوران بعض قبیلے نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا۔ اسی طرح کئی قبائل اسلام سے پھر گئے، نعوذ باللہ، اور اس کے علاوہ بعض افراد نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ بھی کیا، جیسے اسود عنسی یمن میں، مسیلمہ بن کذاب یمامہ میں، سجاہ نامی عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کر ڈالا۔ ادھر مدینہ منورہ کے اطراف کے علاقوں نے جب یہ دیکھا کہ شہر کے اکثر لوگ مجاہدین کے لشکر میں شامل ہو کر اسامہ بن زید کے ہمراہ ہو گئے ہیں، مدینہ خالی ہو رہا ہے، تو عبس اور ذبیان قبائل نے پیش قدمی کی، یعنی حملہ کرنا چاہا۔ وہ مدینے پر چھاپا مارنے کا ارادہ رکھتے تھے، مگر حضرت ابوبکر نے ایک رات انہیں شہر سے باہر اچانک ان پر حملہ کیا اور ان کو شکست دے کر تتر بتر کر دیا۔ اسی دوران میں اسامہ کا لشکر بھی فتح یاب ہو کر لوٹ آیا۔ حضرت ابوبکر نے فتنہ ارتداد کے خلاف مدینہ منورہ سے لشکر بھیجے۔ جو اسلام سے پھر گئے تھے، حضرت ابوبکر نے ان کے طرف اپنا اسلامی لشکر بھیجا۔ 11 پرچم دے کر 11 جیش روانہ کیے، اس طرح کے فتنے پھر کبھی نہ اٹھے، تاکہ اس طرح کے فتنے پھر نہ اٹھے۔
انہوں نے ان ہدایات کے ساتھ اپنے لشکر بھیجے کہ جنگ سے پہلے قبائل کو اللہ کی طرف دعوت دی جائے، پھر جو کوئی دعوت مان لے اسے چھوڑ دیا جائے، اور جو انکار کرے اس سے لڑائی کی جائے اور بدلہ لیا جائے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح حاصل تو ہوئی، مگر بڑی بھاری قربانیوں کے بعد مسلمانوں کے 600 مجاہد شہادت پا گئے، جن میں سابقون الاولین کے علاوہ اکثریت حفاظ کرام کی تھی۔ یہ جنگ حضرت خالد بن ولید کی زندگی کے اہم ترین جنگوں میں سے ایک جنگ تھی۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے جرأت و شجاعت کے ایسے جوہر دکھائے کہ اس علاقے میں مرتدین کا مکمل صفایا ہو گیا۔ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بڑی تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہوا ہے۔ اس میدان کارزار میں صحابہ نے جس استقلال کا مظاہرہ کیا وہ بے مثال تھا۔ وہ دشمنوں کی طرف مسلسل آگے بڑھتے ہی جا رہے تھے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں فتح نصیب عطا فرمائی اور کفار پیٹ پھیر کر بھاگ گئے اور ان کا پیچھا کرتے ہوئے انہیں موت کے باغ تک لے گئے، یعنی مسلمان دشمنوں کا پیچھا کرتے ہوئے موت کے باغ تک لے گئے اور وہ باغ کا دروازہ بند کر دیا۔ دشمنوں نے باغ کا دروازہ بند کر دیا، صحابہ نے اس کا محاصرہ کر لیا، باغ میں داخل ہونے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی برا بن مالک نے کہا کہ مجھے چمڑے میں لپیٹ کر نیزوں سے اوپر اٹھاؤ اور باغ کے اندر پھینک دو۔ چنانچہ مسلمانوں نے اسی طرح انہیں باغ کے اندر پہنچا دیا۔ انہوں نے دروازے پر مامور فوجیوں سے اکیلے لڑائی کر کے قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ صرف ایک صحابی دشمن کے فوجیوں سے اکیلے لڑائی کر کے قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ مسلمان باغ کے اندر داخل ہوئے۔ امام ابن کثیر کے قول کے مطابق مسیلمہ کی فوج 1,00,000 تھی، جبکہ مسلمانوں کی فوج کی تعداد صرف 10,000 تھی۔ عزیز سامعات، ہمارے صحابہ کا کیسا ایمان تھا، کیسا جذبہ تھا، اس لیے وہ 1,00,000 مشرکوں پر 10,000 کا لشکر لے کر فتح یاب ہو گئے۔ صرف ایک صحابی دشمن کے اندر گھس جانا اور ان گھسنے کا بھی کیسا انداز، چمڑے میں لپیٹ کر کافر کے پاس جانا اور ان کے قلعے کی محافظوں سے لڑنا۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی صحابہ جیسا ایمان عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔